السلام علیکم۔ خواتین کا عالمی دن 2022، اس دن کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خواتین کے عالمی دن کے بارے میں میڈیا میں یا دوستوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہو، مگر یہ دن ہے کس لیے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ کیا یہ جشن ہے یا احتجاج؟ کیا مردوں کا بھی عالمی دن ہوتا ہے؟ اور اس سال اس موقع کی مناسبت سے کون کون سی تقریبات ہوں گی؟ تقریباً اپروکسیمیٹلی ایک صدی سے لوگ 8 مارچ کو خواتین کے لیے ایک خاص دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ یعنی کہ خواتین کا عالمی دن شروع کیسے ہوا؟ خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اور اب یہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا۔ اس سال بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے پہلا قومی یوم نسواں منایا۔ یہ پہلی مرتبہ آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 1911 میں منایا گیا۔ اس کے 100 سال 2011 میں منائے گئے، چنانچہ اس سال ہم 111واں یوم خواتین منا رہے ہیں۔ سن 1975 میں اسے سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا، جب اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے اسے منانا شروع کر دیا۔ سن 1996 میں پہلی مرتبہ اس کو ایک تھیم دیا گیا، جب اقوام متحدہ نے اسے ماضی کا جشن اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا عنوان دیا۔ خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کی تاریخ ہی کیوں؟ 1917 تک خواتین کے عالمی دن کی تاریخ متعین ہی نہیں تھی۔ جب پہلی عالمی جنگ کے دوران روسی خواتین نے روٹی اور امن کے مطالبات کے ساتھ ہڑتال کر دی اور 4 دن کے بعد روسی سربراہ کو حکومت چھوڑنا پڑی اور خواتین کو ووٹ کا عبوری حق مل گیا۔ جس دن روس میں خواتین کی ہڑتال شروع ہوئی تھی وہ جولین کیلنڈر میں 23 فروری تھی، جو موجودہ کیلنڈر میں 8 مارچ ہے، اور اسی لیے یہ آج کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ خواتین کا عالمی دن لوگ جامنی رنگ ہی کیوں پہنتے ہیں؟ عالمی یوم خواتین کے رنگوں میں جامنی، ہرا اور سفید شامل ہے۔ جامنی رنگ انصاف اور وقار کی علامت ہے، ہرا رنگ امید ظاہر کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ قدرے متنازع رنگ ہے۔ یہ رنگ برطانیہ میں 1908 میں ویمن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین سے نکلے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن کیا مردوں کا بھی عالمی دن ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ 19 نومبر کو مردوں کا عالمی دن ہوتا ہے، مگر یہ 1990 کی دہائی میں شروع ہوا ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ نہیں ہے، جبکہ خواتین کا عالمی دن یونائٹڈ نیشن تسلیم کر چکی ہے اور اسے مناتی بھی ہے، مگر مردوں کا عالمی دن یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، مگر برطانیہ سمیت 80 ممالک میں لوگ اسے مناتے ہیں۔ مردوں کے عالمی دن کے منتظمین کے مطابق
یہ دن مردوں کی جانب سے اس دنیا میں مثبت اثرات یعنی پازیٹیو ایفیکٹس، اپنی فیملی اور کمیونٹی میں مثبت اثرات کا جشن ہے، اور اس کا مقصد صنفی تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ خواتین کا عالمی دن کیسے منایا جاتا ہے؟ خواتین کا عالمی دن کئی ممالک میں قومی تعطیل کا دن ہے، بشمول روس کے، جہاں 8 مارچ کے آس پاس 3-4 دنوں میں پھولوں کی فروخت 2 گنا ہو جاتی ہے۔ چین میں حکومت کی جانب سے خواتین کو آدھے دن کی چھٹی دی جاتی ہے، مگر بہت سی کمپنیاں یہ چھٹی اپنے ملازموں کو نہیں دیتی۔ اٹلی میں اس دن مموسا بلوسمز پھول دیے جاتے ہیں۔ مموسا بلوسمز پھول کا نام ہے۔ اس روایت کا آغاز کیسے ہوا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ یہ روم میں دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوا۔ امریکہ میں مارچ کا مہینہ تاریخ نسواں کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک صدارتی اعلان بھی کیا جاتا ہے، جس میں سال بھر کے خواتین کی کامیابیوں کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے تقریبات آن لائن کی جائیں گی۔ اس سال خواتین کے عالمی دن کا عنوان کیا ہے؟ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن نے 2022 کے لیے اس دن کا عنوان رکھا ہے، ایک پائیدار کل کے لیے صنفی مساوات۔ اس سال تقریبات میں یہ دیکھا جائے گا کہ خواتین ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے نمٹیں گی، مگر دنیا بھر میں اس کے علاوہ بھی عنوانات رکھے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ہیش ٹیگ میں لوگوں کو ایک ایسی دنیا کا تصور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں امتیازی سلوک، دقیانوسی سوچ اور تعصب نہ ہو۔ خواتین کا عالمی دن، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پچھلے 1 سال میں دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم کچھ پیچھے چلے گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے لاکھوں افغان خواتین کی زندگی بدل گئی ہے۔ لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا گیا ہے، خواتین کے امور کی وزارت ختم کر دی گئی اور بہت سی خواتین کی ملازمتیں ختم ہوئیں۔ برطانیہ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد خواتین کے تحفظ پر بحث شروع ہوئی، جبکہ امریکہ میں بھی خواتین کے حقوق پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے بھی خواتین کے حقوق پر منفی اثر ڈالا ہے، یعنی نیگیٹو ایفیکٹ۔ عالمی اقتصادی فورم کی 2021 کی صنفی رپورٹ کے مطابق صنفی امتیاز ختم کرنے کے لیے درکار تخمینے کو 99.5 سال سے بڑھا کر 135.6 سال کر دیا گیا۔ سن 2021 میں اقوام متحدہ کی 13 ممالک میں ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ تقریباً ہر 2 میں سے ایک یعنی اپروکسیمیٹلی 45% خواتین نے یا تو خود تشدد سہا یا پھر کسی جاننے والی خاتون کے بارے میں تشدد کی کہانیاں سنی۔ سن 2021 میں کرونا وائرس کی وبا کے باوجود عالمی دن کی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ کیملا ہیرس 2021 میں پہلی امریکی نائب صدر بنی۔ تیونس میں پہلی مرتبہ خاتون صدر کو چنا گیا، جبکہ ایسٹونیا، سویڈن اور تیونس میں پہلی مرتبہ خواتین وزیر اعظم کے عہدوں پر پہنچیں۔ اور اس کے علاوہ می ٹو موومنٹ کو کون بھول سکتا ہے، جو کہ 2017 یعنی 2017 میں ہالی ووڈ میں شروع ہوئی تھی، مگر اب دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔